بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ جی جناب، سب سے پہلے ہم بات کیا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ، تو ڈیولپمنٹ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، اور جو جس کا پروسیس چل رہا ہے، یعنی مزید نکھار اس میں آ رہا ہے، وہ سمپلی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ کمپنی نے وہ گلوز جو تھے وہ اتار دیے ہیں۔ کمپنی باقاعدہ ننگی ہو چکی ہے، یعنی وہ چیزیں جو کبھی آپ کو یہ چھپ چھپا کے، حالانکہ پتہ تو تب بھی سب کو ہوتا تھا، لیکن جو ذرا تھوڑا بہت یعنی حیا ان کے اندر اگر تھا، یا کوشش حیا تو نہیں ہوگا، صاف سی بات، اگر حیا ہوتا تو وہ کہیں نہ کہیں اس کی جھلک ضرور نظر آ جاتی۔ یہ بے حیا، بے غیرت اور بے ضمیر لوگ ہیں۔ تو اس لیے میرے ملک میں، آپ کے ملک میں کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ ڈیولپمنٹ یہی ہو سکتی ہے کہ کون سے ادارے پر کمپنی کا بندہ براجمان ہو گیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آج کی خبر یہ ہے کہ ٹبیکو کے اوپر بھی، تمباکو کی جو کمپنیاں ہیں، یہ سگریٹ بنانے والی کمپنیاں جو ہیں، وہاں پہ بھی جناب یہی لوگ رہیں گے اور ان سے ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ مراد یہ کہ کل کو پھر ان کو شور نہیں مچانا چاہیے جب بات وہی نکلے گی کہ یہ کرپشن میں انوالو ہیں۔ یہ آگے چل کے اس پہ ہم تھوڑی سی بات اور کریں گے کہ یہ کیا انہوں نے ایک نیریٹو، اور پورا پاکستان یہی سمجھتا تھا۔ اور آج آپ اخبار کے چھوٹے چھوٹے وہ اشتہارات ذہن میں لائیں کہ جہاں پر آپ کو اکثر لکھا ہوا ملتا تھا کہ ریٹائرڈ فوجی چاہیے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی جاب ہو تو وہاں پر بھی ریٹائرڈ فوجی۔ اور ہم لوگ بھی یہی تھے کہ جب ہم سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے ملک کا سب سے آرگنائزڈ ادارہ کون سا ہے، تو ہم کیسا یہ سمجھتے تھے کہ جس ادارے میں شاید کرپشن نہیں ہوتی، چند لوگ ہوں گے کوئی کرنے والے، لیکن کرپشن نہیں ہے، وہ پاکستان کی یہ کمپنی ہے۔ لیکن اب آپ کو معلوم ہوا، اب قوم کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں وقار الملک صاحب کا ایک جو ہے نا بہت خوب، یعنی جتنے یہ یوٹیوبر ہیں، اگر وقار ملک صاحب کو آپ سنیں تو وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، اور بات ہونی ایسے چاہیے جیسے عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ یہ کیا جناب کہ وہ جی آپ ان کا نام نہیں لے رہے، اور ارشاد بھٹی کی طرح ڈرامے کریں کہ جیسے وہ کرتا ہے کہ سارا دن نون لیگ کی چھترول کرتا ہے، لیکن جو اصل بات ہے ان کا نام لیتے ہی اس کی جان جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ اب پاکستان میں نہیں چلیں گے، وہی چلیں گے جو آگ کو آگ اور پھول کو پھول کہنے والے ہوں گے۔ وہ احمد ندیم قاسمی کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ حکم یہ ہے کہ سچ بھی سلیقے سے کہا جائے ندیم، آگ کو آگ نہیں پھول بتایا جائے۔ تو اب نہیں، اب آگ کو آگ بتانا ہوگا اور پھول کو پھول بتانا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی اس ملک میں نہیں چل سکے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال وہ جو اشتہار ہوتے تھے، اور یہ جو ایک خواب لوگوں نے سجائے ہوئے تھے کہ یہ بڑے جناب، یہ بڑے مینج ویل آرگنائز قسم کے لوگ ہیں، تو بات وقار ملک صاحب کی ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں 100 غلط کام ہوں تو ان کے پیچھے بھی کمپنی ہے، اگر 1000 ہوں اس کے پیچھے بھی کمپنی بہادر کا نام آتا ہے، اور اگر 1000 جگہ پہ لاکھ جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہوگی نا، تو لاکھوں مقام پر یہی آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اس کی واضح مثال ہے کہ آپ کے ملک کے بارڈر سے جو یعنی جتنی سمگلنگ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری جناب ان کی مرضی کے لیے، ان کے عللوں تللوں کے لیے، ان کی عیاشیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ادروائز یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب آپ کے ملک سے ایک شخص جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں نکل سکتا اگر آپ نہ چاہیں؟ تو یہ ممکن کیسے ہے کہ جناب وہ اتنے ٹرک، اتنی چیزیں، معدنیات چوری ہو رہی ہیں، اور یہ جو پٹرول کی سمگلنگ ہوتی ہے افغانستان سے، لائف سٹاک کی جو سمگلنگ ہوتی ہے، گاڑیوں کی سمگلنگ ہوتی ہے، تو کون ہے اس میں؟ یہی لوگ ہیں جناب۔ اور ایک بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں، ایک آرٹیکل کہنے لکھا ہے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے، ویری کریڈیبل پرسن۔ تو انہوں نے جو اس میں ایک سوال پوچھا ہے، جنرل عامر ملک آئی تھنک ان کا نام ہے، جو آئی ایس آئی کے ہیں، تو ان سے یہ سوال پوچھا ہے کہ جناب آپ نے کیوں جو ہے کیس جو ہے، یعنی لندن کی عدالت میں راشد نصیر کو اجازت دی کہ وہ حد تک عزت کا دعویٰ کرے عادل راجہ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ وہاں پہ جو موصوف تھے، جو آپ کے راشد نصیر صاحب تھے، ان کے جو
وکیل ہیں، انہوں نے ہر بات پہ یہ کہا کہ یہ جتنی کرپشن ہے، جتنی باتیں یہ کر رہے ہیں جناب ICSI کرتی ہوگی، میرے کلائنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں بریسٹر صاحب کی اس بات کا جواب دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی جب کریڈیبل مان لیں، جب آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، جو میں کہتا ہوں، اور عمران خان صاحب نے بھی اب کہا ہے کہ جب آپ ڈفر ہوں، تو ڈفرز جو ہے وہ اپنی بونگیاں جو ہیں وہ ضرور مارتے ہیں جناب۔ تو ڈفرز کو پہلی دفعہ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی جو ہے نا مت ماری گئی ہے، اور یہ لوگ اب ہر جگہ پہ ننگے ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو ان کی کیا کہتے ہیں نا مینٹل سٹیبلٹی جب نہ ہو، اور جو میں نے بتایا ہوا ہے پہلے کہ مینٹل سٹیبلٹی کب نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ جس بھی سٹیٹ آف مائنڈ جدھر ان کا مائنڈ سوئچ کرتا ہے، اور دوسرا ان کا کانفیڈنس لیول ہے کہ جناب ہم نے کیونکہ ہر جج مینج کیا ہوا ہوتا ہے تو ہم پیسہ لگائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کا جو کیس ہے وہ بھی ہمارے حق میں آ جائے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ غلطی کی، اور وہاں پہ یہ انتہائی برے طریقے سے یہ ننگے ہوئے ہیں، اور وہاں ایک ایک بات کھلی، اور یہاں تک یعنی آن ریکارڈ آ گیا کہ جناب وہ جو بھینس چوری کا، وہ بکری چوری کا، وہ کھجور چوری کا، یعنی چھوٹے چھوٹے گھٹیا قسم کے جو کیسز تھے وہ ISI نے کرائے صحافیوں کے اوپر، اور جو جو فسطائیت کا کھیل ہوا وہ ISI نے کرایا، وہ پاک فوج نے کروایا۔ تو اس میں جو سوال کیا اس پہ ان کو بہت زیادہ غصہ ہے۔ تو یہ مت جب اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ لوگوں کی مت ماری جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید، اور کیا یہ کر رہے ہیں، ایسے ہی نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر وہاں کا جج یہ فیصلہ بھی دے دے، یعنی عادل راجہ کو جرمانہ کر دے اور اس شخص کو کہہ دے کہ یہ جناب ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر بھی عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ عوام یہ کو معلوم ہے کہ تم 2 نمبر لوگ ہو، پورے ملک کی ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ تم لوگ ہو، ہر آئین کی دھجیاں اڑانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ کسی بچے، کسی قتل، لوگوں کا قتل، ملک میں نفاق، مذہبی انتہا پسندی اور ملکی اور قومی غیرت کا سودا اگر کسی نے کیا تو وہ تم لوگوں نے کیا۔ یہ پوری قوم کو جو ہے ان کے لیے یہ بالکل آشکار ہو چکا ہے، تو وہ اس چکر میں آنے والے نہیں ہیں جناب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میجر صاحب ہیں جناب، جو کورس میٹ تھے اپنا کیا کہتے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی، انہوں نے بیان دیا، شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو، میجر صاحب ہیں، ریٹائرڈ ہیں، کہ جناب اتنے نیک، اتنی عبادت کرنے والا شخص تھا یہ عاصم منیر، کہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھتے پڑھتے اتنی عبادت کرتے تھے کہ وہ جائے نماز کے اوپر سو جاتا تھا۔ تو اس میں کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ اس سے ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا، یہ ڈفرز ہیں۔ ڈفرز کے پاس نہ دماغ ہوتا ہے نہ عقل کام کرتی ہے۔ تو یہ میجر جو ہے اس نے یہ بیان اس لیے دیا کہ شاید لوگ کہیں جی بڑا نیک بندہ ہے۔ جناب وہ لوگ جو آپ کی باتیں، جو آپ کی بین سنتے تھے، جن کو ضیاء الحق جب یہ بتاتا تھا کہ میں جناب مجلس شورا بنانا چاہتا ہوں، بغیرت تمہیں تو شیطان کی مجلس شورا بنانی چاہیے، تم ایک شیطان تھے۔ اور کون سے لوگوں کو رکھوں گا؟ جنہوں نے 20 سال سے تہجد نہیں چھوڑی ہوگی، کیونکہ میں نے تہجد نہیں چھوڑی۔ بے غیرت، اگر تم نے 20 سال سے تہجد نہیں چھوڑی تب بھی تمہارے اوپر لعنت ہے کہ تم نے جھوٹ بولا، تم نے 90 دن کا کہہ کے اتنے سال ملک پر حکومت کی، تم اس ملک میں دہشت گردی کا کلچر لے کے آئے۔ اور اسی طرح ایوب خان نے جو ڈرامہ رچایا تھا کہ جناب ہم دندان شکن جواب دیں گے، اور آج تک وہ لوگ یعنی جذباتی ہو کر وہ تقریر سنتے تھے کہ ہم نے انڈیا کو، یہ آج لوگوں نے وہ ڈیلیٹ کی ہے، آج اس کو رپورٹ کرنا شروع کیا کہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور ایسے ہی یہ جو ہے آپ لوگوں کو آپ یہ بھی بتاتے ہیں نا کہ راشد منہاس نے یہ بات کہی، تو وہ سوال کرتے ہیں کیسے کہی، کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے یہ وہ قوم نہیں ہے جو آپ کو اس وقت تھا کہ آپ جناب ڈرامہ کرتے تھے، آپ پورے ملک کا پیسہ کھا جاتے تھے، بجٹ کھا جاتے تھے، اور پھر کہتے تھے ہمارا بجٹ انڈیا سے تو بہت کم ہے، ہم ان کا مقابلہ۔ ہاں کچھ لوگ جاہل ہیں، اور وہ اس لیے کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ نے انہیں جاہل رکھا ہے کہ وہ ابھی بھی جذباتی ہوتے ہیں، وگرنہ جو ہے یہ قوم جو ہے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان
زندہ باد.